زینب ام کلثوم حسن حسین کے سر پہ ہاتھ رکھے، ان کی پیشانی پہ بوسہ دے، ان کو ان کے نانا کے جانے کا حصہ دے۔ اور جب مولا حسین اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کو دفن کر کے لوٹے تو اب بھی سوگوار پہلے علی و زہرا تھے، اب سوگوار حسین و زینب ہیں۔ لیکن پھر بھی جب حسین بھائی کا جنازہ لے کے گئے، کفن کا رنگ سفید تھا، جب واپس لوٹے رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ مسلمین علامہ اللہ صدر حسین نجوی صاحب استاد بزرگوار فرمایا کرتے تھے، اس سے پہلے 3 جنازے اہل بیت کے گھر سے اٹھے، لیکن ان میں مسلمانوں نے شرکت نہیں کی۔ چوتھا جنازہ 28 صفر کو حسن مجتبیٰ کا اٹھا۔ مسلمان مسجد نبوی کے قریب جمع ہونے شروع ہوئے۔ مولا حسین ان کے خاندان نے سوچا ہوگا کہ مسلمان آج تک ہمارے جنازوں میں شریک نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے آج ہمارے جنازے کو کندھا دیں۔ لیکن جیسے ہی حسین بھائی کا جنازہ لے کے نبی کے مزار اطہر کے قریب پہنچے، ادھر سے کمانیں کڑکی، تیروں کی بارش ہوئی، اتنے تیر برسے۔ تاریخ کہتی ہے اخرجت الحسین من جنازۃ اخیہ 70 نبلا، حسین نے بھائی کے جنازہ سے 70 تیر نکالے۔ گھر واپس آئے، بہنوں نے کفن کا رنگ سرخ دیکھا۔ ایک وائز کہہ رہے تھے کہ بی بی نے پوچھا اب کفن تو سرخ ہے، کیا اس کو بدلا جائے، کون سا کفن دیں؟ تو غریب کربلا نے کہا جو میرے حصے کا کفن ہے میرے بھائی کو پہنا دو۔ شاید اس لیے بھی کہا ہو حسین جانتے تھے آج بھائی کو پہنا دو، میرے تو پتہ نہیں نصیب مجھے کون پہنائے گا۔ حسین نے بھائی کا کفن بدلا، نانا کے پہلو میں نہ صحیح ماں کے پہلو میں دفن ہو گئے۔ لیکن مولا حسن مجتبیٰ کے بچوں کو، ان کے یتیموں کو عالیہ زینب نے بھی سہارا دیا، مولا حسین نے بھی سر پہ دست شفقت پھیرا۔ حسین بھائی کو دفن کر کے لوٹے، اپنے بھائی حسن کے بچوں کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ اور آج آپ نے سنا ہوگا خطیبوں سے، جب مولا حسن مجتبیٰ کو زہر ملی، کہتے ہیں جس کو زہر ملی اسے پیاس بڑی لگتی ہے، اور وہ روزے دار امام جس کو افطاری زہر آلود اس جام سے دی گئی، فرمایا میرے بیٹے قاسم کو میرے سینے پہ لٹاؤ۔ قاسم کو لا کے باپ کے سینے پہ لٹایا گیا، تپش محسوس ہوئی، لیکن میں کہوں گا قاسم پھر بھی خوش قسمت ہے۔ لٹانے والے بابا کے سینے پہ اپنے تھے، آپ نے خود تپش محسوس کی، خود اٹھے، کسی نے تماچے مار کے آپ کو بابا سے جدا نہیں کیا۔ رسول اللہ دفن ہوئے، علی و زہرا نے بچوں کو تسلی دی، حسن مجتبیٰ دفن ہوئے، حسین و زینب نے تسلی دی، لیکن ایک جنازہ وہ نہ اٹھ سکا، وہ کربلا میں۔ اسی لیے تو جب حسین کو روتے مولا حسن نے دیکھا تھا تو فرمایا حسین تو نہ رو، کہا تھا جس کا آپ جیسا بھائی بچھڑ رہا ہو وہ کیسے نہ روئے۔ تو مظلوم مدینہ امام نے کہا تھا میرا دن تیرے دن کے برابر نہیں۔ مولا حسن مجتبیٰ بھی منظر دیکھ رہے تھے، آج تو بھائی ہے
لیکن جب حسین کا جنازہ ہوگا آج تو میرا بھائی میرے بچوں کو دلاسا دے گا، لیکن حسین کا جب جنازہ، حسین کی لاش اطہر کربلا کے صحرا پہ گھوڑے جب دوڑ چکے ہوں گے، کیا ہوگا کوئی جو حسین کے بچوں کو دلاسا دے؟ کیا کوئی نہیں رہ گیا تھا جو حسین کی یتیم سکینہ کو دلاسا دیتا؟ موجود تو تھا بیٹا سجاد، لیکن اتنا مجبور تھا، نہ بابا کو کفن دے سکا، نہ بابا کو غسل دے سکا، نہ بابا کا جنازہ اٹھا سکا۔ آج حسن کے جنازے میں تیر لگے اور وہاں حسین کا جنازہ تیروں پہ۔ میں کہوں گا مولا حسن مجتبیٰ، آپ کو بھائی نے دفن کیا، آپ کے بھائی کو بھی کسی نے نہیں روکا، آپ کے بیٹے نے آپ کو وہاں قبر تک پہنچایا، کسی نے آپ کے بیٹے کو منع نہیں کیا۔ جانتے تھے نا مولا حسن مجتبیٰ کہ جب میرا بھائی حسین شہید ہوگا، بیٹا تو ہوگا لیکن کوئی جنازے کے قریب نہیں آنے دے گا، بہنیں موجود ہوں گی لیکن بھائی کے قاتل سے ایک بہن کی اجازت مانگتی ہوئی نظر آئیں گی، اپنے بھائی کے قاتل سے کہیں گے اجازت ہے اپنے بھائی پہ ایک بہن کر لیں ہم۔ اسی لیے فرمایا میرا دن تیرے دن کے برابر نہیں۔ پھر مولا حسن مجتبیٰ آپ کو زہر ملا، پانی موجود تھا، پیاس لگتی تھی لیکن پانی موجود تھا، لیکن ایک پیاسا 3 دن کا کربلا میں بھی تھا جس کو پانی کسی نے نہیں دیا۔ آخر وقت میں فرمایا اگر میری شہادت ضروری ہے، میرا قتل ضروری ہے، مجھے ایک گھونٹ پانی کا دے دو، میرا جگر جل رہا ہے۔ لیکن اس کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اور آج مولا حسن مجتبیٰ کے ماتمی ظہر سے لے کے اب تک مولا کی مظلومیت پہ سینہ زنی کرنے والے، موسم بھی ٹھیک تھا لیکن اس سینہ زنی کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد 10-15 منٹ کے بعد جب سینہ زن حضرات کو پیاس لگتی تھی، ساتھ پانی پلانے والے موجود ہوتے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں دودھ کا جام ہے، کسی کے پاس شربت کا جام ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے۔ آپ 3 دن کے پیاسے اور بھوکے نہیں ہیں، فقط چند گھنٹوں کے لیے آپ نے مظلوم کی سینہ زنی کی، لیکن پھر بھی پیاس لگی، آپ کو پانی ملا، لیکن آپ کا وہ مظلوم مولا جو جاتے ہوئے یہ کہہ کے جا رہا ہے میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو یاد کرنا تمہارا مولا بہتے دریا کے کنارے 3 دن کا پیاسا ذبح ہو گیا۔ کسی نے ذبح کرنے سے پہلے میرے مولا کو پانی نہ پلایا، اور اسی لیے عزادارو میرے مولا حسین کی پیاس کا احساس ان کے چھوٹے بچوں کو بھی تھا۔ جب ذوالجنا نے اپنی پیشانی مولا کے خون میں تر کی، خیمے کے در پہ آ کے صدا دی، سکینہ نے درے خیمہ پہ آ کے دیکھا زین ڈھلی ہوئی ہے، لگامیں کٹی ہوئی ہیں، پیشانی خون میں تر ہے۔ بابا کی سواری کو دیکھ کے فقط ایک سوال پوچھا تھا، یا جواد ابھی السک ابھی اب قتلہ عطشانا۔ او بابا کی سواری فقط اتنا بتا دو، ذبح کرنے سے پہلے کسی نے پانی پلایا یا پیاسا ذبح کر دیا؟ اور یہی درد میرے مولا سجاد کو قبر کی دیواروں تک رلاتا رہا۔ بابا بہتے دریا کے کنارے تو 3 دن کا پیاسا ذبح ہو گیا، لیکن کسی نے تجھے پانی کا گھونٹ نہ دیا۔ اللہ ان تمام ماتم داروں کو، ان تمام سینہ زنوں کو جو آج زہرا کے بابا اور زہرا کے بیٹے کے پرسہ کے لیے آئے، اجر جزیل عطا فرمائے، لیکن سب کی مظلومیت آ کے کربلا میں گم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آج یقیناً مظلومیت کا دن ہے، لیکن کہاں مدینہ کہاں کربلا۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے جس طرح بھی ذکر مولا
حسن مجتبیٰ کے اس پرسہ میں عزاداری میں حصہ لیا، مالک ان سب کی محنت کو قبول و منظور فرما، اس جلوس اور مجلس کی انتظامیہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، جن لوگوں کی اس کی نے ان کی سیکورٹی کا بندوبست کیا مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے طلباء، اساتذہ، دیگر جامع کے انتظامیہ ٹرسٹی حضرات، اس کے علاوہ دیگر جتنے مومنین نے اس ذکر مظلوم میں حصہ لینے کے لیے اپنی شرکت کا اظہار کیا مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان تمام مومنین کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، ان ماتم داروں کی ماتم داری کو قبول فرما، سینہ زنوں کی سینہ زنی کو قبول فرما، نوحہ خانوں کی نوحہ خانی کو قبول فرما، عزاداروں کی عزاداری کو قبول فرما، جتنے لوگ چل